الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا حضرات محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مطہرہ وہ ہے جس نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنی تگ و دو کی ہے شاید کوئی نہ کر سکا تھا، نہ کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ وہ ہے جن کے متعلق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے جسے تم دیکھ کے اپنی زندگی کے معاملات کا تعین کر سکتے ہو تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے دنیا میں، ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام بھیجے اس پاک پیغمبر پر جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ ایک تو ہوتا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے وہ تو آپ نے بتایا ہی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہماری زندگی میں کوئی ایسا نہ واقعہ پیش آ چکا ہے نہ آئندہ آنے والا ہے جس کی رہنمائی رسول اللہ نے نہ کی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فتنے، جو مصیبتیں انسان کے اعمال کو، اس کے افعال کو، اس کی ذات کو برباد کر سکتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں ان کی بھی نشاندہی کری کہ ان سے بچ کے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا
کہ ان کاموں کے ہونے سے پہلے تم اچھے اعمال کر لو، کیونکہ جب فتنہ آتا ہے تو بہت سے لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے، بہت سے لوگ دوسروں کے دیکھا دیکھی ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، فتنہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا اپنے آپ کو حق پہ ہے، لیکن وہ ایک غلط سمت چل رہا ہوتا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ان میں ایک یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا جس طرح تسبیح یا گانی اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے ایک ایک موتی گرتا ہے، وہ قابو نہیں آتے، کہا اس طرح فتنے اتر آئیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا شروع، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان جو اچھے دل والا ہے، دانا سمجھدار ہے، وہ ان فتنوں سے گھبرا کے کسی قبر کو دیکھ کے کہے گا کاش اس سے پہلے میں مر جاتا، میں ان فتنوں سے بچ جاتا۔ آج ایک ایسا دور ہے، ہر آنے والے دن میں ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ فتنے تو تھے ہی، لیکن جب ارباب اختیار کی سپورٹ ہو جائے فتنہ پرور لوگوں کو، تو پھر لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ آپ عموماً سورۃ فلق کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ نے دو قسم کے شیطانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک شیطان وہ ہے جو انسانوں میں ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں۔ سورۃ ناس کے اندر یہ انسانوں کے اندر بھی شیطان ہے جو لوگوں کو بری رستے پہ ڈالتے ہیں، جو لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور جنوں کے اندر بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کے سامنے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کو ایسا متاثر کرتا ہے، اچھے بھلے انسان کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے۔ عربی ادب کی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص منڈی میں آیا، آ کے اس نے ایک بکرا خریدا، بڑا خوبصورت بکرا تھا۔ جب وہ لے کے باہر آیا، باہر ٹھگ کھڑے ہوئے تھے، فراڈیے انسان کھڑے ہوئے تھے کچھ آپس میں۔ انہوں نے کہا کہ بندہ طاقتور ہے، ہم چھین کے نہیں لے جا سکتے، کوئی طریقہ سوچو کہ اس سے بکرا چھین لیں۔ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، رستے میں مختلف مقام پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ گزرا ایک شخص پہلے کے پاس سے، تو اس نے پوچھا بھئی کتا کتنے کا لیا ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے یہ تو بکرا ہے، کتا تو نہیں ہے۔ وہ اس سے اتنا بحث کرنے لگا، نہیں کتا ہے۔ اس نے کہا میرا سر نہ کھاؤ، مجھے جانے دو، جو بھی ہے۔ تھوڑا سا آگے گیا، دوسرے نے بھی یہی کہہ دیا، وہاں پہ بھی بحث ہوئی۔ پھر تیسرے نے کہا، جب چوتھے نے کہا تو یہ کہنے لگا شاید میں ہی پاگل نہ ہوں، مجھے ہی نہیں پتا چلا کہ میں نے بکرا لیا ہے یا کتا۔ اس نے چھوڑ دیا، وہ ٹھگ لے کے چلے گئے۔ یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے انسان کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ غلط بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ ایک علم ہے ہپناٹائزم، اس کی جو پہلی کتاب ہے اس کے پہلے صفحے پہ، ایک دفعہ جب میری کتابوں کی دکان تھی تو اس وقت ایک شخص ایک کتاب جلد کروانے کے لیے لایا، تو میں نے اس کتاب کو پکڑ لیا، پکڑ کے ورق گردانی کرنے لگا۔ اسپیشلی میں نے کبھی ایسی کتابوں کو نہیں دیکھا، تو جب اس کا پہلا ورقہ الٹا تو اس میں ایک ڈاٹ بنا ہوا تھا، اتنا بڑا، سارا سفید صفحہ تھا، اس پہ ایک ڈاٹ بنا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اسے دیکھیں
غور سے دیکھیں اور اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے. اور پھر جب وہ بندہ آیا لینے کے لیے، میں نے اس سے کئی سوال کیے. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اپنے ذہن کو اتنا زچ کرتا ہے کہ نہیں ہے، تو بالآخر سب کو نظر آتا ہے کہ ڈاٹ ہے، لیکن اسے نظر نہیں آتا، کیونکہ اس نے اپنے ذہن کو ٹیز کر کے اسے باور کروا دیا ہے کہ واقعی اس صفحے پہ ڈاٹ نہیں ہے. پھر اگلے صفحے پہ ایک رنگ بنا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے آپ تصور کریں کہ یہ رنگ چل رہا ہے، گول گھوم رہا ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر تو یہ ذہنوں پہ چھا جانا یہ پروپیگنڈے کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب دیکھیں محرم ہے، ہم صحابہ کے متعلق وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. مجھے بتاؤ، جب گھر میں دو بھائی لڑ پڑے تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ ایک کافر ہے دوسرا مسلمان ہے؟ وہ ایک باپ کی اولاد ہے، لڑ پڑے. اللہ سورۃ حجرات میں بھی کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کی دو جماعتوں کے اندر اگر لڑائی ہو جائے، اس کا مطلب ہے دونوں جماعتوں کے لوگ مومن ہیں، لیکن کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو اب جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان کا یہ نہیں ہے وہ ایک کو کافر کہہ دیں دوسرے کو مسلمان کہہ دیں، بلکہ ان کو کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کرواؤ، ان کی صلح کروا دو، ان کی لڑائی کو ختم کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے تو تم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس پہ زیادتی کی جا رہی ہے. فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ جو شخص زیادتی کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کو مان لے. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ ان باتوں کو تسلیم کر لے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کروا دو. یہ نہیں دونوں میں ایک کافر ہو گیا، ایک باطل پہ ہو گیا، ایک حق پہ ہو گیا، ایک منافق ہو گیا، ایک مسلمان ہو گیا. اللہ دونوں کو کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دو گروہوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، دو سکے بھائیوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، باپ اور بیٹے میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کو بنیاد بنا کے دنیا کی سب سے پاک باز ہستیوں کو نشانہ بنانا، انہیں غلط کہنا، یہ ایک ایسا وتیرہ بن چکا ہے. اگر تو بات اتنی ہوتی کہ کوئی بدبخت اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بوڑھے ان باتوں کو قبول کر رہے ہیں کہ واقعتاً نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی. تو میرے عزیز بھائیوں، آج یہ فتنہ یہاں تک پہنچا کہ انبیاء کے بعد اس کائنات میں جس طرح انبیاء میں جناب محمد الرسول اللہ سے افضل کوئی نہیں ہے، اسی طرح انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ کی امت کے اندر سیدنا ابو بکر سے بہتر اللہ نے کوئی شخص بنایا ہی نہیں ہے. آج اس ابو بکر، اس کے متعلق بدقسمتی دیکھیے کہ ان کو اس ملک کے اندر جو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر جس کا حکمران دن رات یہ کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کی طرز پہ ریاست بناؤں گا، وہاں وہ بدبخت انسان اس گورنر کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بدبخت انسان وزیر اعظم کے خصوصی معاون کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بدبخت انسان وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے اسلام آباد کے اندر یہ بکواس بکی ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر کافر تھے. تو میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابو بکر کون تھے؟ ان کی حیثیت کیا تھی؟ اللہ ان کو کیا سمجھتا ہے؟ رسول اللہ کی نظروں میں وہ کیا ہیں؟
میں آپ کو کسی کتاب کا حوالہ نہیں، کسی بات کو نہیں کہوں گا، آپ اپنے دل سے خود پوچھ لینا، جو الزامات سیدنا ابوبکر پہ لگائے جاتے ہیں کیا وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہو؟ سب سے پہلے میں عرض کر دوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک قریش کے خاندانوں میں ایک خاندان کے فرد تھے، اور اپنی 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں پشت مرہ نامی ایک شخص تھے، یہ دونوں کے مشترکہ والد تھے، یعنی ان سے مرہ میں سے ایک بیٹا ان کی اولاد میں سے رسول اللہ تھے، اور دوسرے بیٹے کی اولاد میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے وہ عام الفیل کا سال تھا، یعنی جس سال ہاتھیوں نے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے اور اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے، اور سیدنا ابوبکر اس سے 2 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی عمر کے اعتبار سے نبی مکرم سے 2 سال کچھ مہینے آپ چھوٹے تھے۔ آپ بھی مکہ میں پیدا ہوئے، آپ مکہ میں ہی جوان ہوئے، اور جب جوان ہوئے تو میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں آپ ایک بہت اچھے تاجر تھے۔ مکے کے جتنے قریش خاندان تھے بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے انہیں مختلف ذمہ داریاں تھیں، جس طرح کے بنی عبد مناف یعنی نبی کریم کے خاندان کے لوگ جو ہے ان کے پاس پانی پلانا تھا، یعنی عبد المطلب جو تھے یہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ حجاج کو زمزم پلاتے تھے، اور اسی طرح ایک تھے جو کلید بردار تھے، یعنی کہ بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ سیدنا ابوبکر جو ہے ان کا خاندان وہ تھا جو خون بہا کے پیسے ان کے پاس جمع ہوتے، کسی کے لڑائی ہوتی تو ضمانت کے پیسے ان کے پاس ہوتے کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو جس کو دینے ہیں آپ نے دینے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح سیدنا ابوبکر وہ شخصیت تھے مکہ کے اندر جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے کوئی دسترخوان ایسا نہیں تھا جس کی زینت شراب نہ بنتی ہو، لوگ زنا نہ کرتے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ کو ایسا قلب سلیم عطا کیا، آپ نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں کوئی حکم آیا ہوا تھا، یہ ایک نظیف انسان تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ گھر سے نکلے، ابھی یہ جوانی کی ابتدا میں تھے، تو آپ نے دیکھا ایک نشے میں دھت آدمی وہ زمین پہ گرا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ غلاظت پہ ہے، وہ غلاظت کو اپنے ہاتھ سے پھول رہا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ اتنی بری چیز ہے کہ جس نے اس کو لیا اسے احساس ہی نہیں کہ میں کتنی غلاظت کے اندر اپنے ہاتھ کو آلودہ کر رہا ہوں۔ اسی وقت اللہ کی قسم کھا کے کہا میں اس شراب کو کبھی نہیں پیوں گا جس کی وجہ سے انسان ایسی ذلت والے کام کرتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، اور اسی طرح آپ نے کبھی کسی عورت سے بدکاری نہیں کی تھی۔ تیسرا یہ آپ کا والد ابو قحافہ ایک دن آپ کو لے کے اپنے معبد خانے میں جہاں بت تھے وہاں لے گیا اور جا کے کہا یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، اے ابو بکر تم ان کی عبادت کیا کرو۔ یہ کہہ کے ابو قحافہ سیدنا ابو بکر کو چھوڑ کے چلا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فہم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو عطا ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، حالانکہ ظاہراً کوئی رہنمائی سامنے نہیں تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد چلے گئے تو آپ ایک بت کے پاس گئے، اسے جا کے کہنے لگے مجھے اس وقت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ اب بت کہاں سے بولے گا؟
جب نہ بولا تو سیدنا ابو بکر کہنے لگے جو شخص میرے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا، جو میری بات کو قبول نہیں کر سکتا، جو میرے لیے کھانا نہیں دے سکتا، میں کیسے اسے معبود تسلیم کر لوں؟ اللہ کی قسم میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب یہاں 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ امانت دار اتنے کہ مکے میں ان کے مقابلے میں امانت دار کوئی نہیں تھا۔ آپ رسول اللہ کی ذات کو ایک طرف رکھ لیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ان کا اخلاق و کردار سب سے بلند تھا، لیکن جن کے ہاتھوں میں بھاگ دوڑ تھی وہ یہی لوگ تھے۔ تو اس وقت ایک پہلی بات، حضرت ابو بکر صدیق جیسا امانت دار کوئی نہیں تھا، سب لوگ اس بات پہ متفق تھے۔ دوسری بات، سیدنا ابو بکر نے کبھی جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی، جو ایک خباثت ہے، انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہے، اس کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر اس کے بھی کبھی قریب نہیں گئے۔ سیدنا ابو بکر نے کبھی کسی غیر عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کی تھی۔ سیدنا ابو بکر نے جو چوتھی صفت تھی، جو بہترین اوصاف میں سے ایک صفت تھی، وہ سیدنا ابو بکر نے کبھی کسی بت کے سامنے، حالانکہ اللہ کا تصور ان کے سامنے نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، ان کی کیسے عبادت کی جائے۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا، ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے زید بن عمر بن نفیل، یہ وہ شخص تھے جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر جاہلیت کے کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے وہ 3 بندے ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا ورقہ بن نوفل، ایک یہ زید بن عمر بن نفیل، اور ایک تیسرا نام بھی آپ نے لیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے صحن میں زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا، آ کے وہ زید کو جو حضرت عمر کے چچا تھے کہنے لگے او خیر کو تلاش کرنے والے انسان، خیر ملی؟ یعنی یہ ہر وقت سوچتے تھے کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ لات منات عزا یہ ہمارے الہ نہیں ہیں، الہ ہمارا کوئی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، لیکن وہ کون ہے، میں کیسے ان کو ملوں، یہ علم نہیں ہو رہا تھا۔ اس جستجو میں ہمیشہ رہتے تھے۔ وہ کہنے لگے او خیر کو پانے والے، او خیر کی تلاش کرنے والے، کیا خیر ملی؟ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی نہیں ملی۔ کہنے لگے انشاءاللہ جب وہ اللہ اپنے نبی کو بھیجے گا، ہم اس کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو اللہ ضرور ہمیں خیر دے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دن پہلے دن مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی ہوتا ہے جو اللہ کی خبر دیتا ہے، جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے۔ اس دن پہلے دن مجھے اس بات کا علم ہوا۔ بہرحال میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی اس خیر کو تلاش کروں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بصرہ، یہ شام اور اردن کے درمیان ایک شہر ہے، اس وقت یہ ایک جنکشن تھا جس میں لوگ تجارتی قافلے لے کے جایا کرتے تھے۔ یہاں ایک بحیرہ راہب تھا جو بہت معروف تھا کہ یہ شخص آنے والے حالات کی، تورات اور انجیل کا عالم تھا کہ یہ آنے والے حالات کی ان کتابوں کی روشنی میں خبر دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، مجھے عجیب و غریب ایک خواب آئی۔ میں نے پوچھنے کا ارادہ کیا، جب بصرہ پہنچے تو لوگوں نے بحیرہ راہب جو تھا اس کا مجھے پتہ دیا۔ میں اس کے پاس جا کے اسے اپنی خواب سنائی۔ اس نے کہا کس قوم سے تمہارا تعلق ہے؟ کہنے لگا قریش سے۔ سیدنا ابو بکر نے عرض کیا قریش سے میرا تعلق ہے۔ کہنے لگا ابو بکر خوش ہو جا، تم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہو جس میں اللہ ایک نبی کو نازل فرمائیں گے۔
اور تیری خواب کا تعبیر یہ ہے کہ تو اس کا وزیر ہوگا اور اس نبی کے بعد تجھے خلیفہ بنایا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات ساری زندگی میں اپنے دل میں چھپائی رکھی۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو تب آپ نے لوگوں کو یہ بتائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ نبوت سے پہلے پیش آیا تھا، میں نے ساری زندگی اپنے دل میں چھپائی رکھی کہ کوئی کیا کہے گا، میں چاہت رکھتا ہوں ان باتوں کی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کو انسانیت پہ رحم آیا، اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا۔ جس دن آپ کو نبوت ملی اسی دن 6 لوگ جو تھے وہ اس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ان میں 5 لوگ وہ تھے جن کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ کی ذات سے تھا۔ سیدہ خدیجہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی بنات آپ کی بیٹیاں تھیں، سیدنا علی یہ آپ کے زیر کفالت تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے اور منہ بولے بیٹے تھے۔ صرف یہ ابو بکر واحد شخصیت تھی جن کا بظاہر مطلب رشتہ کوئی نہیں تھا اس وقت اور نہ ہی کوئی بوجھ تھا۔ آپ ان خیر کی باتوں کو سنا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ابھی اسلام کا کوئی واضح سکیچ بھی نہیں آیا، صرف رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ کی رسالت کو قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم کو 2 سال کے بعد جا کے حکم ہوا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، لیکن اس سے پہلے اسلام کے سب سے پہلے داعی جناب محمد الرسول اللہ کے بعد آپ نے اپنی رسالت کا اعلان ہی کیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے جس شخصیت نے عزم کر لیا تھا ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور آپ کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ 10 مبشرہ میں سے انتہائی اللہ کے مقرب انسان تھے۔ حضرت ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے، یعنی ان 6 لوگوں کے بعد پھر 40 لوگ جو سابقون الاولون کہلاتے ہیں، ان میں سے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں ایک آپ کے کاروباری دوست تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا ابو بکر کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، یہ بھی سیدنا ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور انہیں حواری رسول ہونے کا لقب ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبیر بن عوام میرے حواری ہیں۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ نے نام لے کے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے متعلق کہا یہ میرے ماموں ہیں، یعنی آپ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو آمنہ تھی ان کے خاندان میں سے تھے، آپ نے کہا یہ میرے ماموں ہیں اور میرے ماموں جیسا کوئی ہے تو بتاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت ابو بکر کی وجہ سے مسلمان ہوئے، یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ایک تھے۔ اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان 10 صحابہ میں سے ایک تھے جن کا نام لے کے اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ اور ایک عثمان بن مظعون تھے، یہ بڑے ہی نیک اور پارسا انسان تھے، یہ بھی انہی کی وجہ سے۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح جیسی عظیم شخصیات جو تھی یہ ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے مبلغ امت کے اندر
جو تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی، جن کی وجہ سے اسلام کو فروغ ملا، جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر آئے اور آپ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا اور سیدنا ابو بکر کا جھگڑا ہو گیا، دیکھیں میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور ناراض بھی ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان کسی بات پہ تھوڑا سا کلیش ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناراض ہو کے چل پڑے۔ حضرت عمر نے کوشش کی کہ میں انہیں راضی کر لوں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ حضرت عمر نبی کریم کے پاس گئے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ میری اور ان کی صلح کروا دیں۔ نبی کریم نے بات سنی، بات سننے کے بعد کہا، عمر، ابو بکر وہ شخص ہے، جبکہ اب اگر انصاف کا تقاضا لگائیں تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کا معاملہ، غلطی حضرت ابو بکر نے تسلیم کی کہ غلطی یا رسول اللہ میری تھی، لیکن میں غصے میں ایسا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہنے لگے، عمر، ابو بکر وہ شخص ہے جب تم سب نے میری تکذیب کی، میرا مذاق اڑایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی، تم نے انکار کیا، ابو بکر نے اقرار کیا۔ کیا تم میرے لیے میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ پھر کیا ہو گیا اگر تمہارے ساتھ کوئی بات ہو گئی؟ حضرت عمر رونے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر آئے تو نبی کریم کو غصے کی حالت میں دیکھا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، عمر کا قصور نہیں ہے۔ اب نے فرمایا، مجھے پتا ہے، لیکن پھر کہا، عمر، میرے لیے تم میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اس کائنات میں رسول اللہ کی ذات کے بعد جو تیسرا نمبر سیدنا ابو بکر دوسرے اور سیدنا عمر تیسرے آتے ہیں، اگر وہ حق میں بھی ہوں، اس کے باوجود رسول اللہ نے ابو بکر کے متعلق سیدنا عمر کو غصے سے کہا، کیا میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، وہ دن اور آج کا دن میں نے ابو بکر کو کبھی ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے ابو بکر کے سامنے کبھی اونچی زبان میں بات نہیں کی۔ میرے عزیز بھائیو، ابو بکر تو وہ تھے جن کے متعلق رسول اللہ نے یہ بات کہی کہ ابو بکر کے مال، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر کے مال اور ابو بکر کی ذات نے جتنا مجھے فائدہ دیا کسی نے نہیں دیا۔ تو یہ نہیں کہ سینہ پھیلا لیا کہ میں نے احسان کیا ہے، رو پڑے، کہنے لگے، اللہ کے پیارے حبیب، میں کچھ نہیں کیا، میرا مال اور میری جان تو آپ پہ قربان ہے، جو چاہے آپ کر لے، یہ آپ کا ہے، یہ مال اور جان میری نہیں ہے۔ اور یہ دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اگر سب سے زیادہ قربان ہوئے، آپ کی حفاظت کی اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکے کی زندگی کے اندر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اذیت تکلیف دے رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر آتے ہی کہنے لگے لوگوں کو وہی بات جو سورۃ یاسین کے اندر انبیاء کو مارتے ہوئے اس حبیب نجار نے کہی تھی۔ سیدنا ابو بکر کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک ایسے شخص کو مار رہے ہو جو کہتا ہے ہمارا رب اللہ ہے۔ انہوں نے نبی مکرم کو چھوڑا، سیدنا ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو علم ہوا، سب آئے اور حضرت ابو بکر کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ وہ بے ہوش تھے، ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ توقع نہیں تھی کہ سیدنا ابو بکر بچ جائیں گے۔ وہ لوگ واپس پلٹے، انہوں نے جا کے بیت اللہ کے صحن میں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کو آج کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ کی
جو ہے اس سے اس کا بدلہ لیں گے جس نے سیدنا ابو بکر کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، سارا دن ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی تیمارداری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شام کا وقت ہوا، تھوڑا سا افاقہ ہوا، ہوش آئی، آنکھیں کھولی، اپنے سامنے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا تو آپ کی زبان پہ سب سے پہلی بات یہ آئی، انہوں نے کہا ابو بکر ٹھیک ہو؟ کہنے لگے مجھے چھوڑو، مجھے رسول اللہ کی بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ جس شخص کو یہ اپنی جان کا نہیں، ان سارا دن بے ہوش غشی میں رہنے کے بعد آنکھ کھلی ہے تو زبان پہ سب سے پہلا لفظ یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کی بتاؤ۔ قوم کے لوگ اس بات پہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے، ہم آپ کے لیے فکر مند ہیں، آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، نہ اس زبان سے کچھ پیوں گا، نہ اس منہ سے کچھ کھاؤں گا جب تک مجھے یہ خبر نہ دی جائے کہ رسول اللہ کے حالات کیا ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ کے خاندان کی ایک خاتون جا کے رسول اللہ کے متعلق پتہ کر کے آئی اور آپ کو بتایا گیا کہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت سے ہیں، تو تب آپ کو سکون کا سانس آیا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ یعنی جس شخص کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، 13 سال تک ہر کڑے وقت میں سیدنا ابو بکر کے مال اور سیدنا ابو بکر کی ذات کی وجہ سے سب کچھ ہوتا رہا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ایک موقع ایسا بھی آیا، سیدنا ابو بکر بھی تنگ آ گئے۔ نبی کریم تو عظمت کے پہاڑ تھے، انسان جتنا مرضی حوصلے والا ہو، آخر ہر چیز کی ایک جو ہے حد ہوتی ہے۔ تنگ آ کے مکہ کو چھوڑ کے آپ حبشہ کی طرف چل پڑے۔ جب آپ برق غماد وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک سردار کے ساتھ ملاقات ہوئی، ابن دغنا اس کا نام تھا۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ چھوڑ دیا ہے، وہ تکلیفیں دیتے ہیں، مجھے اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے، میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر تیرے جیسا شخص یہ تو کسی انسان کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ خود کسی شہر سے چلا جائے یا اسے اس شہر سے نکالا جائے۔ جس شہر میں ابو بکر نہ ہو اس میں خیر کہاں ہوگی؟ ایک کافر آدمی جو مسلمان نہیں ہوا تھا، جو ابو بکر کے سابقہ کردار کو جانتا تھا، اس نے کہا تم جیسے انسان کو شہر سے نکال دیا جائے؟ وہی کلمات جو سیدہ خدیجہ نے نبی مکرم کے لیے کہے تھے، ان کے لیے اس بندے نے بھی کہے، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کہ آپ تو گرے پڑے لوگوں کو اٹھانے والے ہیں، آپ تو مسکینوں غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ کو لوگوں کے معاملے میں خیر کرنے والے ہیں۔ جس شہر میں ابو بکر نہیں ہوگا وہ شہر کس قابل ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ اہل مکہ کو کہا کہ میں نے ابو بکر کو امان دی ہے، خبردار کسی شخص نے ابو بکر کی طرف ہاتھ بھی کیا، وگرنہ تمہارا کوئی تجارتی قافلہ میرے گاؤں کے قریب سے نہیں گزر سکے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، 13 سال اسی طرح تکلیفوں میں گزر جاتے ہیں۔ نبی مکرم کو اجازت مل جاتی ہے، صحابہ کرام کو بتدریج مدینہ منورہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب لوگ جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر نہیں جاتے۔ دل میں تمنا یہ ہے کہ کاش مجھے رسول اللہ کا ساتھ مل جائے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن دوپہر کا وقت تھا، کوئی دن ایسا میری زندگی میں نہیں گزرا جب رسول اللہ ہمارے گھر میں صبح یا شام نہ آتے ہوں۔ اور دشمنوں کے گھر میں جایا جاتا ہے، اس شخص کے گھر میں جایا جاتا ہے جس کے اوپر انسان کو کوئی اعتماد نہ ہو۔ کسی صحابی کے متعلق آپ نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ روزانہ ان کے گھر جاتے ہو سوائے سیدنا ابو بکر کے گھر کے۔ اور نبی مکرم نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو خلیل بنایا ہے، اگر دنیا میں خلیل بنانا ہوتا تو میں سیدنا ابو بکر کو بناتا۔ خلیل جو کہتے ہیں نا، یہ میرا جگری دوست ہے، کہا یہ میں نے اللہ کو بنا لیا ہے۔
اگر دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو سیدنا ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو بکر نہیں جا رہے۔ سید عائشہ کہتی ہیں ایک دن دوپہر کا وقت ہے، نبی کریم کا معمول یہ نہیں تھا، آپ کبھی صبح آتے کبھی رات کو آتے تھے۔ اس دن آپ دوپہر کو تشریف لائے، ہمارے گھر میں آئے تو آپ نے کہا ابو بکر ان بچوں کو الگ کر دو، میں نے ایک اہم بات آپ سے کرنی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ میری اولاد ہے، قابل اعتماد ہیں، جن کا باپ قابل اعتماد ہے ان کی اولادیں بھی اچھی ہوتی ہیں، جن کی اپنی تربیت بہترین ہو ان کی اولادوں کی بھی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ کہ یا رسول اللہ فکر نہ کریں آپ ان کا، یہ کوئی بات نہیں کریں گے کسی سے، آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی، آپ کے منہ میں لفظ ہیں تو فوراً کہا یا رسول اللہ میں، کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ ابو بکر زار و قطار رونے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے دن مجھے زندگی میں پتہ چلا کوئی بندہ خوشی سے بھی روتا ہے، یہ خوشی کے آنسو تھے کہ رسول اللہ کا ساتھ میسر آ گیا۔ سیدنا ابو بکر خوشی سے زار و قطار رونے لگے کہ مجھے زندگی کی من کی مراد مل گئی، میری چاہت تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جاؤں۔ اور یہ لوگ گئے، جب مکہ سے نکلے اس رات پلاننگ یہ ہوئی تھی، ابو جہل نے یہ پلاننگ بنائی کہ آج رات ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کے آئے، یکبارگی میں حملہ کریں اور نبی مکرم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیں، پتہ بھی نہ چلے کس نے کیا ہے اور یہ قصہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا اپنے ہاتھ میں مٹی پکڑو، اس کی طرف پھینک دو۔ پھر اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالی، سب کو اندھا کر دیا، نبی مکرم ان کے درمیان سے گزر گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر یہاں سے ہجرت کر کے نکلتے ہیں، اصل رستے سے نکلنے کے بجائے بالکل اپوزٹ رستے سے نکلتے ہیں، اور مکے کے باہر ایک پہاڑ ہے جسے جبل ثور کہتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ کے آج کوئی ایک نوجوان انسان بھی سوچے اس کے اوپر جانا انتہائی مشقت طلب ہے۔ آپ اور سیدنا ابو بکر اس کی چوٹی پہ چڑھ کے، وہاں ایک غار ہے جسے غار ثور کہتے ہیں، اس کے اندر یہ اوپر اس کا دھانا ہے، نیچے غار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پہلے داخل ہوئے، اس کو صاف کیا، ہر سوراخ کو بند کیا، لیکن کچھ سوراخ رہ گئے، ایک پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایک پہ اپنی ایڑی رکھ دی، نبی مکرم کو بلایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے آپ کی گود میں سر رکھ کے سر سستانے لگے۔ اسی اثناء میں ایک بچھو یا سانپ نے اندر سے ڈسنا شروع کر دیا۔ ابو بکر اپنے پاؤں کو نہیں ہلاتے کہ رسول اللہ کی راحت میں خلل نہ پڑے۔ آخر اس کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو گرا تو نبی مکرم کے چہرہ مبارک پہ پڑا، تو آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے بتایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو اللہ نے اسی وقت آپ کو راحت عطا فرما دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اچانک کیا ہوا، ایک کھوجی بندوں کو لے کے اس غار کے سر پہ پہنچ گیا، اوپر دیکھا تو کہا یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ ان بندوں کے متعلق کیوں فکر مند ہیں؟ جو دو ہیں ان کا تیسرا اللہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت اپنی پاک کلام کی سورت توبہ کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جب کوئی اللہ کہ دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت کے کلمے کی بلندی کے لیے نکلتے، اللہ اس کا مدد کرتا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا، ثانی اثنین اذ ہما، دونوں میں سے ایک تھے، یعنی دو کون تھے؟ ایک سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابو بکر
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، جس طرح رب میرے ساتھ ہے اسی طرح رب تیرے ساتھ بھی ہے۔ یہ آیت سیدنا ابو بکر کے معاملے میں اتری۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ابو بکر یہ مدینہ منورہ میں پہنچ جاتے ہیں، 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے، ہر موڑ پہ نبی مکرم کا ساتھ دیتے ہیں۔ بدر کی جنگ دیکھ لیں، جب نبی کریم انتہائی غم زدہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گئے اور اللہ سے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ نہ رہے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ زار و قطار رو رہے ہیں اللہ کے حضور، اسی وقت آپ نے کہا اے میرے پیارے حبیب آپ اٹھ جائیے، بس کیجئے، اللہ ضرور آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ آپ کا کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے جبریل آیتیں لے کے آ جاتے ہیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ آپ نے مجھ سے التجا کی، استغاثہ دار کیا، استستغیثون ربکم، اللہ نے تمہارے استغاثے کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ پھر فرشتوں سے کہا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اللہ نے فرشتوں کو وحی کر کے کہا اے میرے فرشتوں میری بات غور سے سنو، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں، انی معکم، میں اپنے حبیب کی مدد کرنے کے لیے خود بھی آؤں گا، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، تم مومنوں کو تسلی دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اور سیدنا ابو بکر تھے جو آپ کے خیمہ جہاں آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے، آپ کے خیمے کی حفاظت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے کہ میری جان چلی جائے رسول اللہ کے اوپر تکلیف نہ آئے۔ زندگی کا کون سا معاملہ ایسا تھا کہ سیدنا ابو بکر نے اپنا سینہ رسول اللہ کے سامنے نہ کیا ہو کہ میں اپنی ذات کے اوپر لے لوں، لیکن اللہ کی ذات کیا بابرکت ذات ہے کہ وہ جو انسان اس کے حبیب کی مدد کے لیے آتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور یہی کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی دنیا کی پوری کر چکے تو آپ نے آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی کہ لوگوں مسجد نبوی کے اندر جس بندے کا دروازہ کھلتا ہے سارے بند کر دو، صرف ایک دروازہ باقی رکھنا۔ وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر کا ہے۔ کہا اور کسی کا دروازہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو آپ بیمار ہوئے اور جمعرات 8 ربیع الاول تک خود نماز پڑھاتے رہے۔ مغرب کی نماز آپ نے خود پڑھائی۔ آپ کی آخری نماز جو تھی مغرب کی، اس میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ مرسلات کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورۃ انفطار پڑھی۔ اس کے بعد آپ بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور عشاء کی نماز نہیں پڑھا پاتے۔ ہوش آتی ہے، سید عائشہ سے پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اٹھ پاتے۔ 4 دفعہ ایسا ہوا، وضو کیا نہیں اٹھ پائے۔ پھر حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنی دوسری نبی کریم کی بیویوں اپنی بہنوں سے عرض کیا کہ نبی کریم سے عرض کریں کہ میرے باپ رقیق القلب ہیں، آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے، نماز نہیں پڑھائیں گے، آپ عمر کو حکم دیں وہ نماز پڑھا دیں۔ آپ نے کہا میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، میں حکم دیتا ہوں
جس جگہ ابو بکر موجود ہو دوسرا کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ 17 نمازیں سیدنا ابو بکر نے نبی مکرم کی زندگی میں لوگوں کی باجماعت امام کی حیثیت سے نمازیں پڑھائیں۔ حضرت عمر نے یہی تو بعد میں کہا تھا، اے انصار و مہاجرین، جس شخص کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے تم پیچھے ہٹانا پسند کرو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا ہم نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ جس شخص کی جاہلی زندگی بھی امانت اور صداقت میں تھی، جس شخص نے کبھی جاہلیت کی زندگی میں کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، لوگ آپ پہ اعتماد کرتے تھے، کیا وہ جب اللہ نے آپ کو زندگی کا آخری معاملہ ہے اور زندگی کے آخری 2 سال خلافت دی، کیا وہ رسول اللہ کے گھر والوں کا حق مار سکتے ہیں؟ جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال نچھاور کر دیا، اگر رسول اللہ کا حکم موجود ہوتا تو ایک ایک پائی جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بکواس کرتے ہیں کہ سیدہ کو مارا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ سیدنا ابو بکر نے صرف یہ کہا تھا، بیٹی آپ کے والد محترم میرے صاحب نے مجھے یہ فرمایا کہ انبیاء کا مال جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ سارا مال فے باغ فدق، اس کی جتنی آمدن آئے گی یہ آپ کے خاندان پہ ہی خرچ ہوگی، لیکن ملکیت کسی کی نہیں بن سکتی۔ یہاں ایک بات عرض کر دو، آپ لوگ سب یہ بات جانتے ہیں، جب کسی شخص کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ترکہ کس کو دیا جاتا ہے؟ بیوی کو۔ 1/8 بیوی کا نکلتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی نبی مکرم کی بیوی تھی، سیدنا عمر کی بیٹی بھی حفصہ نبی مکرم کی زوجہ تھی۔ کیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیا تھا؟ اگر نہیں دیا تھا تو رسول اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں دیا تھا۔ تو اگر یہ معاملہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوا تو کون سی آفت آ گئی؟ انہوں نے تو ان کے والد محترم کی بات مانی تھی کہ نبی مکرم نے کہا کہ انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، انبیاء کا ورثہ علم ہے۔ اگر تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیا، سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تو خیانت کی۔ اگر کسی کو بھی نہیں دیا اور ان کی آمدن بھی انہی پہ خرچ کرتے رہے تو اس میں خیانت والی کون سی بات ہے؟ میں واللہ یہ کہتا ہوں، جس طرح کوئی انسان سورج کی روشنی کو دیکھ کے حسد کرتے ہوئے اس پہ تھوکے، اس کے اپنے منہ پہ تھوک آتی ہے، جس طرح چاند کی چاندنی کو دیکھ کے کوئی اس کی طرف کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں تو اس کی چاندنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا بھی ابو بکر کے خلاف ہو جائے، اللہ جس کی عزت کرتا ہے اس کو کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے رکھی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، نبی مکرم حالہ انبیاء کے سردار ہیں۔ 2 چھوٹی سی باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ سارے انبیاء کے سردار ہیں، لیکن آپ 4 نبیوں پہ فخر کیا کرتے تھے، رشک کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف۔ کہا یہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، پردادا بھی نبی سیدنا ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی، اور یوسف کو کہا کرتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یوسف وہ شخص ہے جس کا باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، پردادا بھی کریم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، 1,24,000 نبیوں میں سے جو فضیلت ان 4 کو ملی ہے وہ اور کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کے علاوہ
1.5 کے قریب صحابہ تھے، ان میں جو فضیلت سیدنا ابو بکر کے ذمے آئی وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ آپ کا باپ عثمان، جن کی کنیت ابو قحافہ تھی، یہ بھی مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ سیدنا ابو بکر بھی صحابی رسول تھے۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی رسول تھے۔ 4 پشتیں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اور نبی کریم نے، میں پیچھے ایک جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میرا کوئی بھی صحابی جو ایمان کی حالت میں فوت ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آج ہم جیسے انسان جن کے دامن ساری زندگی مختلف خطاؤں سے آلودہ ہیں، ہم ترازو لگا لیں سیدنا ابو بکر کے متعلق، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا؟ کیونکہ کسی کو باب التوبہ سے بلایا جائے گا، بھائی تو نے توبہ کی ہے ادھر سے آ جا۔ کسی کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، تو نماز پڑھتا تھا ادھر سے آ جا۔ کسی کو خرچ کرنے کے باب سے بلایا جائے گا، تو خرچ کرتا تھا ادھر اس دروازے سے آ جا۔ کسی کو بلایا جائے گا کہ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا تھا، کسی کو بلایا جائے گا باب الریان سے روزے رکھتا تھا، ادھر سے آ جا۔ کہا اے اللہ کے پیارے حبیب، کوئی ایسا بھی ہوگا جسے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہوگا۔ میرے بھائیو، آج ابو بکر پہ بد اعتمادی کریں تو رسول اللہ پہ بد اعتمادی ہے۔ آج ابو بکر پہ اعتراض کریں تو رب پہ اعتراض ہے۔ اور جو رسول اللہ کی حیا نہ کرے، جو رب کی حیا نہ کرے، دنیا اور آخرت میں کہاں ٹھکانہ ملے گا اسے۔ اور شرمناک بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کی طرز کی حکومت کے والی بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارے ان خناسوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ نہیں یقین تو اسی بدبخت کی تصویر دیکھ لو۔ میں پھر عرض کر دوں، زلفی بخاری کے ساتھ، گورنر غلام سرور کے ساتھ اور یہاں کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے، پھر بھی ہم انہی لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ یہی وہ ایسا دور ہے 70 سالہ تاریخ میں، کبھی غامدی فتنہ لے کے اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فوت ہو گئے، کبھی کوئی شخص اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مرزائیوں کا معاملہ اٹھ جاتا ہے۔ کیا ریاست مدینہ میں کافروں کے لیے ہی نرم دلی تھی؟ اللہ نے تو اپنے صحابہ کی تعریف کی، لیغیظ کفار کے لیے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے۔ ان کے دل میں مسلمان کے لیے، اس وطن کے غریبوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ ان دیوسوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے رحم ہے۔ ان کے مندر بنا کے، ان کے گردوارے بنا کے راضی ہوتے ہیں، انہیں مسلمانوں سے غرض نہیں ہے، ان کی مساجد کو بند کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم بھی اس رستے پہ چل پڑے، ہم بھی ان شخصیات کے متعلق شکوک کا شکار ہو گئے، تو اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر